बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्फा कत्ल केस के हवाले से कुछ मजीद चीज़ें सामने आई हैं जो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बिलखुसूस अरमगान जो मरकजी मुलजिम है जिसने मुस्तफ़ा को अपने बंगले में बुलाया, टॉर्चर किया, कत्ल किया और उसके बाद डेड बॉडी को जला दिया, उसके वालिद ने मुस्तफ़ा के हवाले से बहुत ही अजीबोगरीब इंकशाफात किए हैं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की वालदा इन तमाम चीज़ों को झुठला रही हैं। जो इल्ज़ामात अरमगान के वालिद की तरफ से मुस्तफ़ा पे लगाए जा रहे हैं, मुस्तफ़ा की वालदा कहती हैं कि वो मनगढ़ंत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मुस्तफ़ा के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या ये महज इल्ज़ामात हैं, क्या वाकई ही मुस्तफ़ा ये वाले काम करता था जो अरमगान के वालिद इस वक्त बजाय कि उनके बेटे ने जितना बड़ा क्राइम किया है वो उस पर कोई शर्मिंदगी का इजहार करें, उल्टा वो ना सिर्फ अदालत के अंदर मिसबिहेव करते नजर आते हैं और थ्रेट करते नजर आते हैं, बल्कि मीडिया के सामने आके भी बहुत ही अजीबोगरीब बातें और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा के हवाले से कि वो कौन सी ड्रग बेचता है और क्या उसके काम है, ये उन्हीं की जुबानी में आपसे शेयर करती हूँ। बातें शुरू हुई हमारी तो पता चला कि जी इसने सरेंडर कर दिया है। वो पकड़ नहीं सके थे इसको, इसने सरेंडर जाके किया। गाड़ी में बैठा, गाड़ी में जब बैठा तो पीछे कोई सादा लिबास में लड़के आए हैं, उन्होंने कैमरेस तोड़े हैं और एक बैग अरमगान ने जिसमें उसका लैपटॉप, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स और पासपोर्ट था, वो अपनी माँ को दिया, जिनका नाम सारा है। सारा से जब मेरी फोन पे बात हुई कि आप चले जाएं उसका बैग लेके, इस बैग के पीछे आ रहे थे वो सारे लोग, तो किसी ने उनके हाथ से बैग छीन लिया। जब बैग छीन लिया तो मैंने बिलाल को फोन किया कि भाई बैग किधर है, आपको मैंने भेजा है। फिर आसिफ भाई को फोन किया कि आपको भेजा है, तो उसका बैग किधर है। तो बैग पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो बैग है भी नहीं बाय द वे। तो मैं एनीवे मैं ड्राइव करता, पता चला जी वो चले गए। फिर नासिफ भाई को फोन किया, आप कहा, मैं घर आ गया हूँ। माँ का कहा, घर आ गए हैं। बिलाल साहब कहा, सब घर आ गए। अरबी कहा जी वो एवीसीसी पे जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो किसी नामालूम मुकाम पे। मैं ड्राइव करता हुआ आगे पहुंच गया। तकरीबन अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग आई वाज क्रॉसिंग द जो भी चेकिंग पोस्ट होती कराची की। कराची पर पहुंचते ही मेरी गाड़ी का पहला स्टॉप था डीसी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनकी ऑफिस में। वहां पर एक साहब होते हैं जावेद जंगीर। जाती मैंने उनको पहले ही आते दिन जाके बोला कि प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए। द होल डे वेंट बाय कि मिलना 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 मिलना, एवीसी की तरह नहीं मिलने दिया गया। तो आई डिड नॉट इवन न्यू वेयर माय सन वाज। फिर अपेरेंटली अगला दिन हुआ, अगले दिन फिर मुझे स्टोरी पता चल रही। दैट्स द डे जिससे मुझे पता चला कि कोई आमिर साहब है, मुस्तफा आमिर जो भी उनका नाम है। एनीवे फिर मैंने डिग इन जब करना शुरू किया तो ऑनेस्टली इस बंदे को मैंने अरमगान के साथ ज्यादा अरसा नहीं देखा होगा। मैं उसका बाप हूँ, बचपन से जानता हूँ, तो ये कोई बचपन का दोस्त नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे से जाके जब मैंने फोन पे जो फोन का मुलाकात होती है उस पर मेरी कोई माड़ी में मुलाकात नहीं है 12, हालांकि जज के ऑर्डर पास है 12 तारीख एंड मेरी जब उससे बात हुई मैंने पूछा भाई ये आमिर कौन है। कहता मुझे डोप बेचता है। मैंने कितने की बेचता है? कहता 5 ग्राम इसकी बेचता है। फिर मैं थोड़ा आमिर के 2.5 लाख रुपए लाइक दैट, डिजाइनर ड्रग है ये भाई। तो बात और बता दूंगी डोप होता क्या है। डोप पीने के बाद स्किज़ोफ्रेनिया होता है लोगों को, स्किज़ो पे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं लोगों को। ये कह रहे नशे में कुछ भी हो सकता है। एनीवे बच्चों को दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जब इसका ये सारा सीन हुआ मुझे पता चला, फिर मैंने डिग इन किया। उसमें बेचता था और पार्टी करते थे ये आपस में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जहां तक मैं कलेक्ट करता गया। फिर मैंने जब इनकी बैकग्राउंड में जाना शुरू किया आमिर साहब के, तो मुझे पता चला इनके अब्बा भी कोई कस्टम में मुलाजिम है, उनका नाम भी इसका सरनेम है। और वो पिछले केस किसी ड्रग में भी एफआईआर है उनके ऊपर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, ड्रग्स लाना ले जाना, ये चीजें चल रही। तो मुझे फिर कंफर्म हो गया कि चलें ये तो चलें डोप आता था, बेचता था, जो भी करके ऊपर एक एफआईआर कटी हुई है एम्बेसलमेंट की। मैंने ड्रग्स का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कस्टम ऑफिसर है, रिलेट करे ना, डॉट्स पे लाएं। उसका बेटा वो कर रहे हैं। अच्छा बेटे की इतनी फ्रैंकनेस है अम्मा के साथ कि वो जहां भी जाता है बताता है कि मैं इधर आ रहा हूँ, इतने नोट कमाए, ये आपको दे रहा हूँ। तो वो जो नोट की पेमेंट थी वो शायद उस दिन आई नहीं थी या अगले दिन का ये सीन था। न्यू ईयर की नाइट से जिसपे उसका मुंह मारी, वो काफी लोगों ने विटनेस हुए होंगे, तो इसको इस तरीके से लिए। नथिंग, जीरो। यही कुछ चीजें हुई हैं। मैं पहला रॉक स्टार था इस मुल्क का। अब रॉक स्टार का आपको पता है लाइफस्टाइल कैसा होता है, या मुझे दिखा शो करना पड़ेगा कैसा होता है। सेकेंडली ये जितने भी गार्ड्स की आप बातें कर रहे हैं, ये एक तकरीबन एक लॉबी है जो लोगों को, बच्चों को, अमीर के बच्चों को प्रेशराइज करती है, उनका वीक पॉइंट उठाती है। कहीं कानून के उसमें से कहीं उसका केस लगा हुआ हाई कोर्ट में, तो वहां से हाई कोर्ट से पुलिस को जाती है। पुलिस एक सब पुलिस है जो यहाँ पर गुंडागर्दी उन्होंने मचाई हुई है कि मारते भी हमें और जिंदा भी हम करते हैं। ये ब्लास्फेमी है।
اور میرے پاس وائس ریکارڈز ہیں. مجھے تو ایکچولی لیڈز ایسی ایسی ملی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, لیکن میں کس پہ ٹرسٹ کروں بھائی؟ جی تو ناظرین، یہ ارمغان جو مرکزی ملزم ہے جس نے مصطفیٰ کو قتل کیا اپنے بنگلے میں اور پھر ڈیڈ باڈی کو جلا دیا، یہ ان کے والد ہیں، اور وہ بڑے دھڑلے سے ابھی بھی کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں. الٹا وہ مصطفیٰ کے اوپر جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ وہ ڈرگ سیل کرتا تھا اور میرے بیٹے کے ساتھ آ کے پارٹیز کرتا تھا. ارمغان مغیری عرف ارمی، یہ اس کا اصل نام ہے، اور 24 سال کی عمر سے یہ لڑکا جو ارمغان ہے خوف کی علامت بنا ہوا ہے. ارمغان کے حوالے سے کچھ ڈیٹا ہے جو کہ سامنے آیا ہے، جو اس وقت اس کے اوپر آج تک مقدمے درج ہوئے اور کیا کچھ وہ کرتا رہا ہے، بھتے کے حوالے سے کچھ کالز کرتا رہا، وہ مقدمات درج ہوئے، لیکن پولیس آنکھیں بند کر کے سوئی رہی اور اس کو نہ تو پروپر اریسٹ کیا، نہ اس کو پروپر انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانیہ ہوا کہ ایک لڑکا اپنی جان سے گیا. تو اس حوالے سے ارمغان مغیری نے 2019 میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھا. یہ بتایا جاتا ہے ڈی ایچ اے فیز 8 کے رہائشی شہری مرتضیٰ کو 1.5 لاکھ روپے کے بھتے کی ادائیگی کے لیے کال کی. شہری نے فیک کال سمجھ کے کال کاٹ دی. کال کاٹنے پر ارمغان اس کے پاس پہنچ گیا اور شہری کے پاس پہنچ کے بھتہ نہ دینے پہ اس کے بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے دھمکیاں دی. مرتضیٰ نے ساحل کے تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا، مگر ارمغان کو کسی نے پوچھا تک نہیں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ بعد میں رفع دفع ہو گیا. یہ بھی بتایا جاتا ہے، اس کے جو جاننے والے قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے اس نے بھتے مافیا کا کام کرنا چاہا تھا، جو کہ اس سے صحیح طریقے سے پروپر طریقے سے نہیں ہو پا رہا تھا، تو پھر یہ منشیات یعنی ڈرگ ڈیلر کے طور پہ اس نے کام کیا. اور اس میں اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ منشیات فروشی کے کاروبار میں 2019 میں ملزم کے خلاف یعنی ارمغان کے خلاف منشیات سپلائی کرنے کے الزام کے تحت کسٹم تھانے میں 2 مقدمات درج ہوئے. یہ دونوں مقدمات ممنوعہ اشیاء کی ترسیل اور منشیات کے الزام کے تحت درج کیے گئے تھے. کسٹم نے ارمغان کو حراست میں لیا. 1 سال تک اس نے وہاں پہ سزا بھی کاٹی اور اس کے بعد یہ رہا ہو کے واپس آ گیا، اور جیسے ہی رہا ہو کے واپس آیا تو یہ خطرناک ملزم بن چکا تھا. تو ارمغان کے خلاف چوتھا مقدمہ سال 2023 میں درج ہوا. گاڑی اوورٹیک کرنے پر ارمغان نے شہری کی گاڑی کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اس کی گاڑی کے ٹائر بھی برسٹ ہو گئے اور اس طرح جو ڈرائیونگ سیٹ تھی اس کو بھی گولیاں لگی. لیکن خوش قسمتی سے وہ جو شہری تھا گاڑی میں، وہ ریاض اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بچ گیا اور بعد میں کہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. شہری ریاض نے تھانہ درخشاں میں ایک مقدمہ درج کروایا جس میں ارمغان کے حوالے سے یہ تمام ڈیٹیل بتائی کہ اس نے گاڑی پہ فائرنگ کی جسٹ اوورٹیک کرنے کی وجہ سے، اور اس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن ارمغان کو کسی نے پوچھا تک نہیں. تفتیش کرنا تو بہت دور کی بات، گرفتار کرنا تو بہت دور کی بات، تو جب پوچھا تک نہیں تو پھر اسی طرح اس کے حوصلے بلند ہوتے گئے. اور 6 جنوری کو پھر یہ 23 سالہ مصطفیٰ کے حوالے سے یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ اس کو وہ بلاتا ہے، اور پھر یہ سارا جو بھی معاملہ، اس کے والدین بھی مصطفیٰ کے یعنی مصطفیٰ کی والدہ جو ہیں کئی بار تھانے درخشاں جا چکی تھی. ایس ایس پی پہ بھی ایلیگیشن وہ عائد کر رہی ہیں کہ انہوں نے پروپر بات نہیں سنی اور ان کے بیٹے کے کریکٹر کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، اور یہ مقدمہ بر وقت درج نہ ہوا، اور اگر مقدمہ درج ہوا تو پھر کسی نے انویسٹیگیشن نہیں کی. ارمغان کے بنگلے کی طرف جانے کی کسی نے جرت نہیں کی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. ارمغان کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بنگلے سے جو جدید اسلحہ اور دیگر چیزیں نکلی ہیں، اس کے گھر کے اندر میڈیا کو بلایا گیا اور وہ چیزیں دکھائی گئی ہیں. جو گھر کے اندر کی صورتحال ہے وہ تو ایسی لگتی ہے کہ جیسے وہ کوئی گھر نہیں بلکہ کوئی قلعہ ہے، قلعہ نما بنا ہوا ہے، کیونکہ ارمغان کے گھر ڈیفنس خیابان مومن میں پہلی منزل پر بھی واک تھرو گیٹ لگے ہوئے ہیں، جدید سیکورٹی کیمرے نصب ہیں. گھر کے اندر بہت بڑا ایک کال سینٹر بنایا گیا ہے، اور اسی طرح جو مین دروازہ ہے اس پہ بھی الیکٹرانک گیٹس لگائے گئے ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی الیکٹرانک گیٹ ہیں ان کو فون کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا تھا. فرسٹ فلور پر سافٹ ویئر ہاؤس ڈیزائن کیا گیا ہے، چاروں طرف سے کیمراز ان کو مانیٹر کرتے ہیں. اگر کوئی بھی اس گھر کے قریب بھی جاتا ہے تو کیمراز کی مانیٹرنگ شروع ہو جاتی، اور کیمراز کی تعداد بھی 50 سے زائد بتائی جا رہی ہے. جب پولیس نے چھاپا مارا
تو کمرے میں کارپیٹ کو بھی کاٹا گیا اور یہ کارپیٹ وہی تھا جس کے اوپر مصطفیٰ کا بلڈ گرا ہوا تھا اور اس کے اوپر سٹینز بھی تھے، اور اس کارپیٹ کو کاٹ کر علیحدہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن بعد میں اسی کارپیٹ سے پھر سٹینز جو ہیں وہ شہراز ملزم کی نشاندہی پہ لیے گئے، جو کہ ڈی این اے وجیہہ عامر جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں ان کے ساتھ میچ ہوا۔ چاروں طرف کیمرے سی سی ٹی وی کا جال بچھایا گیا ہے، گھر کے اندر باس روم ایک بنایا گیا اور ایک ڈان روم بنایا گیا۔ باس روم میں ارمغان بیٹھتا تھا اور جو ڈان روم ہے اس میں آنا جانا تھا جو اس کے والد ہیں، جن کی میں نے ابھی آپ سے ٹاک بھی شیئر کی ہے، جو کہ بتا رہے ہیں کہ ان کا بیٹا بہت اچھا ہے، ارمغان میں تو کوئی ایسی عادت نہیں تھی، کوئی بری لت نہیں تھی، وہ تو سافٹ ویئر کا کام کرتا تھا۔ اور مصطفیٰ کے اوپر وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ ڈرگ ڈیلر تھا، مصطفیٰ اس کو 2.5 لاکھ روپے کی ڈرگ آ کے فروخت کرتا تھا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے پارٹیز بھی کرتا تھا، اور اس کا کوئی وہ اسکول کا دوست نہیں ہے۔ دوسری طرف جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ دونوں اسکول کے دوست ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اور بہت ہی ہیوی قسم کا ایک سرور لگایا گیا تھا اس کمرے کے اندر جو باس روم یعنی کہ ارمغان کا روم ہے، اور پھر اسی کے اوپر 4 گھنٹے تک ارمغان نے کچھ چیزیں وہاں سے شفٹ کی کسی دوسری جگہ پہ۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب پولیس وہاں پہ موجود تھی اور ارمغان وہاں سرنڈر کرنا چاہ رہا تھا تو ارمغان کی جو والد ہیں انہوں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ جو ان کی پہلی بیوی ہیں ارمغان کی یعنی والدہ ہیں جو سارہ نامی خاتون، ان کو کال کی گئی کہ وہ ارمغان سے آ کے کچھ لیپ ٹاپ اور چیزیں پہلے ہی آ کے کلیکٹ کر لیں، جو کہ وہاں پہ پہنچی بھی، لیکن ارمغان وہ چیزیں بتایا یہ جاتا ہے کہ اپنی ماں کو نہیں دے سکا۔ لیکن دوسری طرف پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ارمغان نے کچھ چیزیں ایک بیگ میں بھر کے کسی کو دی ہیں۔ جو لڑکی انجلینا ہے اس کے ذریعے یہ بیگ ارمغان نے اپنی والدہ کو بھجوایا تھا باہر، جو کہ وہ وہاں سے لے کے پھر فرار ہو گئی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انجلینا کو اب ڈھونڈا جا رہا ہے کیونکہ اس گھر کے کوئی 3-4 گیٹ بتائے جا رہے ہیں اور کسی اور دروازے سے اس انجلینا لڑکی کو نکالا گیا، کوئی ایسا خفیہ ڈور بنایا گیا ہوگا، اور پولیس جو ہے وہ مین ڈور کی طرف شاید کھڑی ہو۔ پولیس تو ویسے ہی اس دن بلائنڈ تھی، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس والوں نے 4 گھنٹے ایک ملزم کو دیے کہ وہ اندر جو مرضی ڈیٹا ڈیلیٹ کرے، ڈیٹا شفٹ کرے، اور اس ڈر اور خوف سے وہاں پہ کھڑے رہے کہ اندر جی 10 مسلح افراد ہیں، ایک لڑکی باہر آ کے بتا رہی ہے تو بس جی 10 مسلح افراد ہیں اور اب شاید ہماری خیر نہیں ہوگی۔ تو ارمغان کا جو دوست ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ شہراز جو ہے عرف شاویز، اس کا یہ بتانا ہے کہ مصطفیٰ کی باقیات لے جائی گئی گاڑی میں رکھ کے، اور ڈان کے کمرے میں فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ ٹیبل کے اوپر نشہ آور ادویات، نشہ آور چیزیں موجود ہیں، اور ٹیبل کے اوپر کچھ ایسے پیپر بھی موجود ہیں جن کے ساتھ نشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ارمغان کے دوست شہراز عرف شاویز کا انویسٹیگیشن میں بتانا ہے کہ مصطفیٰ کی باقیات کو جلانے کے لیے ڈیزل بھر کے ایک بوتل میں لے جایا گیا اور اس کے بعد اس کے ایک جگہ پہ لے جا کر حب کے علاقے بلوچستان میں جلا دیا گیا۔ تو 50 سے زائد سیکورٹی گارڈ کو لے کے ارمغان گھومتا تھا اور موبائل فون گھر کے اندر ارمغان کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتا تھا۔ ایک چیز اب یہ سامنے آئی ہے، جتنے بھی وہاں پہ 50 سے زائد ملازمین کام کرتے تھے ان کو الاؤ نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ فون نہیں لا سکتے تھے، اور سم وہاں پہ بین تھی، یعنی کوئی سم وہاں یوز نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ مصطفیٰ بھی سم استعمال نہیں کرتا تھا، کیونکہ مصطفیٰ کا بھی ارمغان کے ساتھ کام وغیرہ تھا، جو اس کا باپ تو اب جھٹلا رہا ہے ارمغان کا کہ وہ کوئی ڈرگ کا کام نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہی نظر آتی ہے کہ یہ ڈرگ والا جو معاملہ ہے کہ ویڈ کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا کہ مصطفیٰ نے سپلائی کی اور اس پہ پھر اینٹی نارکوٹکس نے مقدمہ درج کیا۔ تو یہی بات ہے کہ نہ تو وہ نمبر پلیٹ لگاتا تھا، مصطفیٰ نے کبھی بھی اپنی گاڑی کو نمبر پلیٹ نہیں لگائی تھی، اس کی گاڑی کا نمبر ہے، لیکن اس کی والدہ خود بتا رہی ہیں جی کہ وہ کبھی باہر جانا ہوتا تھا تو نمبر پلیٹ لگاتا تھا۔ کیوں نہیں لگاتا تھا؟ اگر ایک انسان کلیئر ہو تو وہ اپنے موبائل میں سم بھی رکھتا ہے، وہ اپنی گاڑیوں کو، اپنی جو بھی ویکلز یوز کرتا ہے ان پہ نمبر بھی لگاتا ہے، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ ڈر اس کو ہوتا ہے، خوف اس کو ہوتا ہے جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے، جو 2 نمبر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ معاملات ہیں کہ ارمغان اور مصطفیٰ یہ دونوں ہی نہ تو گاڑیوں پہ نمبر پلیٹ یوز کرتے تھے اور موبائلز کے اندر سم
दोनों ही इस्तेमाल नहीं करते थे, इंटरनेशनल नंबर्स के साथ इनकी आपस में चैट वगैरह होती थी। और यही वो चीजें हैं जो परेशानी का बायस उस वक्त बनी जब मुस्तफा नहीं मिल रहा था। तो जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है उसको निकलवाना और फिर लोकेशन ट्रेस करना, इन चीजों में मुश्किलात का सामना रहा। और यही वो एक ग्राउंड है जो पुलिस ने भी बना रखी है। तो मुस्तफा भी नंबर प्लेट यूज नहीं करता था, गाड़ी को नंबर लगा हुआ था। और अरमगान की हिस्ट्री मैंने आपसे शेयर कर दी है। और जहां तक मुस्तफा के वालिद हैं तो वो कस्टम में काम करते हैं और उनके ऊपर भी बताया जा रहा है कि जी पहले ड्रग के हवाले से कुछ मुकदमात वगैरह दर्ज हुए हैं। तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।